دوستو، تاریخ کے اوراق میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو اسرار، برکات اور عظیم واقعات سے بالکل بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم سفر کا جائزہ لینے والے ہیں وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 8 سالوں کا انتہائی حیران کر دینے والا دور ہے۔ یہ کہانی واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ تو اس جائزے میں ہم 6 اہم پہلوؤں کو کور کریں گے: پیدائش اور ہجری تاریخ، ولادت کے معجزات، دائی حلیمہ کی پرورش، مخالفات اور سازشیں، المناک نقصانات، اور آخر میں ابو طالب کی سرپرستی۔ دیکھتے ہیں کہ ایک عالمی معجزات کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ کس طرح خطرات سے گزرتا ہوا اپنے وفادار چاچا کی پناہ تک پہنچتا ہے۔ آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، پیدائش اور ہجری تاریخ۔ اب اسلامی تاریخ کا باقاعدہ آغاز واقعی ایک بہت دلچسپ واقعے سے جڑا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہجری کیلنڈر کے آغاز کے لیے ولادت یا وفات کو نہیں بلکہ ہجرت کو چنا؟ اس کی وجہ بہت واضح تھی۔ ہجرت نے ہی حق اور باطل کے درمیان ایک بالکل واضح فرق قائم کیا تھا، اور بالکل اسی مناسبت سے محرم کو پہلا مہینہ مقرر کیا گیا۔ یہاں ایک بہت ہی اہم تاریخی حقیقت سامنے آتی ہے۔ سورس ٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت ابرہہ کے ہاتھیوں والے لشکر کے خانہ کعبہ پر ناکام حملے کے ٹھیک 45 دن بعد ہوئی۔ اسی لیے اس سال کو تاریخ میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ، ولادت کے معجزات۔ اب یہ حصہ واقعی دھیان سے سننے والا ہے۔ ذرا سوچئے، ولادت کی اس رات زمین اور آسمان میں ایسے واقعات پیش آئے جن کا پیمانہ بالکل حیران کن تھا۔ فرشتوں کا وہ آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگارے ٹوٹ کر زمین پر آ گرے، اور صدیوں سے جو دریائے ساوا خشک تھا وہ اچانک بہنے لگا۔ زمین کے بت اوندھے منہ گر گئے اور شیطان کو آسمانوں کی طرف جانے سے بالکل روک دیا گیا۔ ان واقعات نے دنیا بھر کے بادشاہوں اور جادوگروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن یہ عظیم واقعات صرف باہر دنیا میں ہی نہیں ہو رہے تھے۔ والدہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ ولادت بالکل بغیر کسی تکلیف کے ہوئی۔ بچہ پیدائش کے فوراً بعد سجدے کی حالت میں تھا، اور کمرے سے ایک ایسا روشن نور ظاہر ہوا جس نے دور دراز شام اور یمن کے محلات تک کو روشن کر دیا۔ آسمان سے مختلف سفید پرندے آئے اور وہاں کا پورا ماحول ہی ایک مکمل نورانی منظر پیش کر رہا تھا۔ تیسرا حصہ، دائی حلیمہ کی پرورش۔ اس زمانے کے عرب میں بچوں کو پرورش کے لیے دیہات بھیجنا ایک عام روایت تھی، لیکن اس وقت مکہ میں ایک سخت وبا اور قحط پھیلا ہوا تھا۔ دائی حلیمہ سعدیہ کی کہانی اس بچے کو گود لینے کے بعد پوری طرح سے بدل گئی۔ اس معصوم کو لینے سے پہلے ان کی سواری کا جانور بیمار اور سست تھا۔ اونٹنی کا دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا اور گھر میں شدید غربت تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا، بالکل اچانک وہی سست سواری سب سے تیز ہو گئی، اونٹنی دودھ سے بھر گئی اور گھر میں فراوانی ہی فراوانی تھی۔ یہ بالکل ایک کرشمے جیسا تھا۔ اگر ہم اس برکت کا ٹھوس ثبوت دیکھنا چاہیں تو ذرا ان نمبرز پہ غور کریں۔ صرف 5 سال کے عرصے میں حلیمہ سعدیہ کی بھیڑ بکریوں کی تعداد جو پہلے صرف 22 تھی وہ بڑھ کے سیدھا 1020 تک پہنچ گئی، اور صرف تعداد نہیں، ہر ایک جانور توانا اور بالکل صحت مند تھا۔ جیسا کہ حوالوں میں ملتا ہے، اس بچے نے صرف ان کے گھر میں پناہ نہیں لی تھی بلکہ ان کی غربت کو ایک ایسی فراوانی میں بدل دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ پورے قبیلے کو اس کا فائدہ ہوا۔ ذرا تصور کریں، جس سوکھے درخت کے نیچے یہ بچہ بیٹھ جاتا وہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ قبیلے کی سب سے غریب عورت بھی اس بچے کی پیشانی کو بوسہ دینے کے بعد امیر ترین عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ یہ کوئی معمولی بات تو بالکل نہیں ہے۔ چوتھا حصہ، مخالفت اور سازشیں۔ اب یہ ابتدائی دور صرف برکات سے نہیں بھرا تھا۔ دشمن باقاعدہ اس بچے کی تلاش میں تھے۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز تاریخی واقعہ سامنے آتا ہے۔ جب اس دور کے بعض علماء نے اس 7 سال کے بچے میں نبوت کی علامات دیکھیں تو انہوں نے سوچا کہ اس کی صداقت کا ٹھوس امتحان لیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان علماء نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب امتحان ترتیب دیا۔ انہوں نے زبیدہ نام کی ایک خاتون کے گھر سے مرغیاں چرائیں۔ کچھ کو انہوں نے چوری کی نیت سے حرام اور کچھ کو ادھار کی نیت سے مشکوک قرار دیا۔ پھر انہوں نے دادا عبد المطلب کو دعوت پر بلایا اور وہ گوشت بچے کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی لقمہ ہونٹوں کے قریب جاتا، بچے کے ہاتھ خود بخود اس حرام اور مشکوک کھانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس فزیکلی ریجیکٹ کرنے کے عمل نے ان علماء کو مکمل یقین دلا دیا کہ یہی وہ چنیدہ ہستی ہے۔ پانچواں حصہ، المناک نقصانات۔ اس تجزیے کا سب سے نازک حصہ یہاں آتا ہے۔ ایک طرف تو آسمانی حفاظت تھی، مگر دوسری طرف زمینی بے بسی۔
ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیے کہ کس تیزی سے اس معصوم نے اپنے پیاروں کو کھویا۔ ولادت سے پہلے ہی والد عبداللہ کا سایہ اٹھ گیا، پھر جب عمر صرف 6 سال تھی تو ابوا کے مقام پر سفر کے دوران والدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور ابھی 8 سال کی عمر کو پہنچے ہی تھے کہ سب سے عزیز محافظ دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ مسلسل صدمات کسی کے لیے بھی کتنے بھاری ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان مسلسل غموں کے درمیان ایک حیران کن واقعہ بھی پیش آیا۔ یمن کے حاکم سیف نے پرانے صحیفوں کی روشنی میں اس 7 سال کے بچے کے عظیم مستقبل کو پہچان لیا تھا۔ اس نے دعوت پر تحفے میں ایک انتہائی نایاب اونٹنی، ایک تیز خچر اور ایک برکت والا گھوڑا پیش کیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ وہی جانور تھے جو آگے چل کر اپنی مکمل عمر پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے۔ چھٹا حصہ، ابو طالب کی سرپرستی۔ ان تمام دکھوں اور معجزات سے گزرتا ہوا یہ سفر اب 8 سالہ بچے کو اس کے جاننثار چچا کی حفاظت میں لے آتا ہے۔ دادا عبد المطلب نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے ابو طالب کو قریب بلایا اور ایک نہایت دردناک لہجے میں وعدہ لیا۔ فرمایا، قسم کھاؤ کہ اس بچے کی حفاظت اپنے مال، اپنی عزت، اپنی جان اور اولاد سے بڑھ کر کرو گے۔ یہ وعدہ ایک ایسا اٹوٹ رشتہ بن گیا جس نے پوری تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور یہ برکات کا سلسلہ یہاں رکنے والا تھوڑی تھا۔ ابو طالب کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ رکھنے سے ان کے صحن کا سوکھا ہوا کھجور کا درخت تازے پھل دینے لگا۔ ابو طالب کا پورا خاندان اس بچے کی برکت پر اس قدر یقین رکھتا تھا کہ دسترخوان پر جب تک یہ بچہ ہاتھ نہ ڈالتا، گھر کا کوئی فرد کھانا شروع ہی نہیں کرتا تھا۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک انتہائی گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ محفوظ بچہ جس نے صرف 8 سال کی عمر تک آسمانی تبدیلیاں، شدید قحط، گہری یتیمی اور یہاں تک کہ قتل کی سازشوں کا سامنا کیا اور محفوظ رہا، آخر اس عظیم ہستی کا آنے والا مستقبل کس قدر عظیم اور شاندار ہوگا۔ ایک طرف انتہائی زمینی بے بسی اور دوسری طرف زبردست آسمانی حفاظت کا یہ تصادم واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔